میں آپ سب کی آمد پہ بہت مشکور ہوں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد سب سے پہلے یہ ایک گواہ کا بیان آج کل بند ہوا ہے محمد لطیف عدت کے کیس میں، اور یہ اپنے آپ کو مبینہ طور پہ خاور مانیکا کا ملازم کہلا رہا ہے، اور جو اس کا بیان قلم بند ہوا ہے آج بطور استغاثہ کے گواہ CW4 کی حیثیت سے، اس بیان نے جو ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں، اور ہم اس سوچ پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ عدت کیس کے نام پہ جو توہین، جو قذف کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اور جو خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے خلاف کردار کشی کی ایک کمپین جاری ہے، وہ پوری قوم کے لیے ایک المیہ بن چکی ہے، سوال کو جنم دے رہی ہے کہ کیا ہم اتنے اخلاقی پستی میں گر گئے ہیں اور اتنے جو ہیں گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب ملک کی مقبول ترین پارٹی کے لیڈر کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا، تو گھر کے نوکروں کو گواہ بنا کے 6 سال بعد آپ ایسے الزامات مرتب کر رہے ہیں جن الزامات کو پاکستان کے معاشرے میں کوئی بھی شخص اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سن بھی نہیں سکتا ہے۔ آج میں آپ کو سب سے پہلے ان الزامات کی قانونی حیثیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس مقدمے سے پہلے ایک اور مشکوک شخص کو لایا گیا جس کا نام حنیف تھا، اور اس نے انہی گواہان کے بیانات کے بلبوتے پہ جو مولوی صاحب ہیں اور جو اون چودھری اور ان کے بیانات پہ انہوں نے ایک کیس دائر کیا، اور وہ کیس یہ تھا کہ جو عدت کا پیریڈ ہے یہ مکمل نہیں ہوا تھا اور خان صاحب اور بشرا بی بی کا نکاح ہو گیا۔ اس کیس کی جو نمائش اور تشہیر کی گئی، تھوڑا سا پلیز ذرا خاموش رہیے گا، اپنے موبائل ذرا بند کیجیے گا۔ جو تشہیر کی گئی میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا جو ہے، اس میں پریوی بنا ہوا ہے خان صاحب کی کردار کشی میں۔ انہوں نے جب وہ کیس چلا، اس کیس کو چلانے کے لیے جب پہلے جج صاحب تھے نصر من اللہ صاحب، تو انہوں نے یہ مقدمہ خارج کر دیا۔ خارج ہونے کے بعد جو ہے نصر من اللہ صاحب سے وہ مقدمہ لے لیا گیا، اور قدرت اللہ صاحب کو جو ہے یہ مقدمہ تفویض کیا گیا۔ آج تک ہمیں اس سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے مقدمہ از خود یونیلیٹرلی ٹرانسفر کر دیا، نئے جج کو لگا دیا۔ اس مقدمے میں کرمنل ریویژن ہوتی ہے، اور کرمنل ریویژن اس وقت کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جاتی ہے۔ کرمنل ریویژن جو فوجداری وکلاء ہیں وہ پڑھ لیں کہ کرمنل ریویژن تب تک سنی نہیں جا سکتی ہے جب تک مخالف فریق کو آپ نوٹس نہ کر دیں۔ حیرت کی بات تھی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو سینئر جوڈیشل آفیسر ہوتا ہے، انہوں نے وہ کرمنل ریویژن ڈیسائیڈ کی، یک طرفہ طور پہ نصر من اللہ صاحب کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، کیس واپس بھیجا، لیکن اس دفعہ جب بھیجا تو وہ وہاں پہ نئے جج صاحب براجمان ہو گئے، قدرت اللہ صاحب۔ اس آرڈر کے اگینسٹ میں ہائی کورٹ چلا گیا کہ یہ کس طرح کی کرمنل ریویژن تھی، ہمیں سنا ہی نہیں گیا، نہ کوئی نوٹس دیا گیا، اور جج صاحب اپنے آرڈر میں لکھتے ہیں کہ نوٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی قانون کے اوپر اپنا قانون بنا رہے ہیں۔ ہمارا مقدمہ ابھی تک زیر سماعت ہے کہ اس دوران جو ہے خاور مانیکا گرفتار ہوتا ہے کرپشن کے چارجز پہ۔ خاور مانیکا کے کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ اچانک جو ہیں وہ کرپشن سے مبرہ ہو جاتا ہے، جس طرح وہ تمام لوگ مبرہ ہو گئے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے یا میڈیا پہ آئے اور خان کے خلاف بیانات دیے۔ یہ حضرت بھی جو ہیں کرپشن کے چارجز سے
مبرا ہو جاتا ہے، ونڈیکیٹ ہو جاتا ہے، البتہ اس کو ایک مانی کا کہ اس بیان کی کیا اوقت رہ گئی جو انہوں نے خود اپنے تئیں آزادانہ طور پہ دیا تھا. اب یہ اس کا دوسرا بیان ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص کے دو بیانات ہوتے ہیں تو وہ سچا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے اپنا بیان تبدیل کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو آپ کے پاس اگر شہادتیں تھی اور یہ ایگزسٹ کرتا تھا تو کن حالات میں آیا؟ خاور مانی کا گرفتار ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ڈیورس ہیں، اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اسے بیان دلوایا گیا. اب خاور مانی کا کہ یہ ملازمین بھی آ رہے ہیں، تو یہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا کہ یہ کیس، یہ اس کا جو مدعی یا مستغیث ہے خاور مانی کا، وہ جب کرپشن کیس میں گرفتار ہوتا ہے، اس کے بعد جناب وہ اس کی کرپشن ختم ہو کے یہاں پہ منتج ہو جاتی ہے اور وہ استغاثہ لے آتا ہے. پھر اس کا ملازم آ جاتا ہے. خاور مانی کا نے خود ہی قسمیں اٹھائی تھی اور کل میں پڑھے تھے بی بی صاحبہ کی پاکیزگی کے بارے میں، بی بی صاحبہ کی اعلیٰ کردار کے بارے میں. اور خان، مجھے پتہ ہے کہ وہ اگر آج اس سے ان کو علم ہوگا کہ ان کی زوجہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہیں گڑی گئی ہیں اور عدالتوں میں کہی گئی ہیں اور نیشنل میڈیا پہ تشہیر کی گئی، مجھے پتہ ہے ان کو بہت دکھ ہوگا. لیکن آپ ہمارے ساتھ کریں نا، پکڑ رہے ہیں آپ، ہم مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہم پہ پرچے کر رہے ہیں، آپ ہمیں سب کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کافی نہیں ہے، اس کی کسر رہ گئی تھی. پھر جو ہے یہ شخص جو آج آیا ہے اور یہ شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ جناب گھر میں یہ کچھ ہو رہا تھا اور میں نے مالک کو نہیں بتایا تھا. پھر یہ نہیں کہتا ہے یہ بدبخت انسان کس طرح کیوں کر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو رسائی دے گا جب آپ گھر کے ملازم ہیں. اور آپ گھر کے ملازم ہیں، اس کا آپ نے کیا ثبوت دیا ہے؟ صرف آ کے بتا دیا میں ملازم تھا. کس نے آپ کی تائید کی ہے؟ خاور مانی کا نے تو اپنے بیان میں کہا ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ جی یہ کوئی شخص میرا یہ تھا. فہرست گواہان میں آپ کا نام ہی نہیں دیا گیا. اچانک یہ آئیڈیا آپ لوگوں نے ڈیولپ کر دیا کہ چلے یہ خوشخطی بھی ڈال دیتے ہیں. یہ کیس جو ہے ایک دن آئے گا کہ یہ کیس ختم ہوگا. پہلے بھی فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ جا چکے تھے اور فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ خان صاحب کے حق میں ہے. عدت کے میٹر پہ 2 درجن کے لگ بھگ مقدمے ہیں پاکستان کی عدالتوں کے. پھر اس کیس میں خاور مانی کا خود طلاق نامہ لے کے مفتی کبھی کے پاس گیا تھا اور مفتی کبھی کو یہ بتاتا ہے کہ جی میں نے تو اگست میں طلاق دی ہے، بیان نومبر میں دے رہا تھا. تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا، مفتی کبھی کو آپ رابطہ کریں، ان سے آپ پوچھ لیں. تو لہذا یہ سارا جھوٹ کا اور فساد اور فتنہ اور ذہنی غلاظت کا ایک مربع ہے جس کے ذریعے وہ خان کی کردار کشی کر رہے ہیں، بی بی صاحبہ کی کردار کشی کر رہے ہیں. نمبر 1، اس پہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس شخص کے خلاف، اور ان کے تمام جو پریویز ہیں جو کنائب کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کے خلاف ہم عنقریب جو ہے قذف کا مقدمہ دائر کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، میں پنجاب اور بلوچستان کے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے ہدایات کے تحت کے پی میں الحمدللہ کنونشن اب شروع ہو چکے ہیں اور خود ہو رہے ہیں، لوگ اٹھ چکے ہیں. اب خان صاحب کی خواہش ہے کہ یہی کوشش پنجاب میں بھی ہو، یہ کوشش بلوچستان میں بھی ہو اور سندھ میں بھی ہو. ہم نے اگلے ہفتے کے لیے بلوچستان کے لیے شیڈول لانچ کیا ہے اور اس کے بعد والے ہفتے میں ہم پنجاب آ رہے ہیں. ہمیں کوئی نیکی کی امید اور توقع نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا. ہمارے ساتھ کے پی میں بھی اچھا سلوک نہیں ہوا، لیکن ہمیں یہ توقع ضرور ہے کہ شیڈول آ چکا ہوگا اور دیگر پارٹیاں بھی شاید الیکشن کمپین کے سلسلے میں نکل جائیں، کیونکہ ابھی تک تو فیلڈ پہ ہم ہی نکلے ہوئے ہیں. وہ سب جو ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کوشش ہے کہ تاخیر کا شکار ہو جائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے 8 فروری کو جو الیکشن ہے ان کی تاخیر کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. جو بھی ان کی تاخیر کا موجب بنے گا اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کے لیے ایکسپوز کرے گا، کیونکہ یہ آئین کی پامالی ہے، ایبروگیشن ہے.
اور وقت، تاریخ اور قانون ایسے شخص کو یا ایسے کسی بھی منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص